لاہور سے ہمارے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں، غلام حسن صاحب، انہوں نے سوال پوچھا کہ مفتی صاحب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اور ساتھ میں بات چلتے چلتے ان کے ساتھ جو گفتگو ہی خلفائے راشدین کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو آج کی نشست میں ان سب حضرات کے جنازہ پڑھانے والے کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگاہی دی جائے گی۔ ابتدا ہم کرتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بارے میں 3 قول موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ رہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے متعلق، تو دیکھیں جس مظلومانہ طور پر انہیں شہید کیا گیا، جس ظلم و ستم کا انہیں نشانہ بنایا گیا، یہ ظلم و ستم کا رویہ ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے ساتھ روا رکھا گیا، ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی گھر کی عورتوں کے ساتھ۔ ان کے جو جسم تھے سب کے سر تن سے جدا کر دیے اور سب کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا، اور وہ ایک جیسے بچے وہ ٹرافی جیت کے جاتے ہیں، گاڑیوں پر یوں ٹرافی پکڑی ہوتی ہے، تو معاذ اللہ ان ظالموں نے یوں نیزوں پر، گھوڑے پر ان کے سروں کو چڑھایا، پورے کوفہ میں ان کو گھماتے رہے اور دمشق تک وہ لے کر گئے۔ اب ان کے جو اجساد مبارک تھے نفوس طیبہ کے، ان کو جو وہاں قبیلہ آباد تھا بنو اسد کا، وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کو ہی تدفین کی، صرف اجساد کی جو سروں کے بغیر تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے ہی اپنے طور پہ کچھ جنازہ وغیرہ کی شاید کوئی ترتیب کی ہو، لیکن کتب اس سے ساکت اور خاموش ہے، انہوں نے تدفین کی۔ رہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کی کہ وہ کہاں پر دفن ہوئے اور ان کے ساتھ کیا ترتیب ہوئی، اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ انہیں ان کے سر مبارک کو بھیج دیا گیا تھا مدینہ منورہ میں، اور انہیں ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس، قبر کے پاس ان کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ عسقلان میں دفن کیا گیا، بعض میں ہے کہ مصر میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہی کربلا کے اندر ان کے سر مبارک کو بھی دفن کیا گیا۔ جسد مبارک تو کربلا میں ہی ہے، اور سر مبارک جو ہے وہ وہاں ہے۔ اب سر مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں یہ عسقلان سے جو انہیں لیا گیا وہاں جنازہ پڑھایا گیا، یا اپنے ترتیب سے جو دعائیہ تقریب وغیرہ وہ ہوئی، لیکن یہ تاریخ کا وہ ظلم ہے عزیزان محترم، یہ وہ جبر ہے کہ جس کو پڑھ سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کہ وہ حسین جو حضور کے کندھوں کا سوار تھا، وہ حسین جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام خوشی سے چومتے تھے، حضور خطبہ چھوڑ دیتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے، اس حسین کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اس حسین کو صحیح طرح سے اس کی تدفین نہیں کرنے دی گئی، ان کے ساتھیوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں ایک قبیلے نے دفن کیا، اور ان ظالموں کو اللہ ہی پوچھے، اللہ ان کی آخرت میں بھی ان سے جواب لے، اور ان کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی آل اولاد کا بدلہ ان سے لے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔